بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں گزشتہ مجلس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، اور وہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر بھاگے، سارے دروازوں کے تالے اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، اور جب دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی عزیز مصر کو دیکھا تو اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ دیکھو یہی میرے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب عزیز مصر کے لیے یہ مشکل ہو گئی کہ فیصلہ کیسے کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی کی حفاظت کے لیے معصوم اور دودھ پیتے بچے کو تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی اور وہ بولنے لگا، جس میں دو معجزے ہیں۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرفداری میں معصوم بچے کا بولنا، اور دوسری ایسی بات بولنا کہ بڑے بڑے عقلمند لوگ ایسی بات نہیں بول سکتے۔ یہ معصوم بچہ یوں بھی بول دیتا کہ زلیخا گنہگار ہے، یوسف معصوم ہے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہو جاتے۔ لیکن وہ بچہ ایسی دو ٹوک بات بولا کہ دنیا کے بڑے بڑے عقلمند اور ہوشیار لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائے، اور انصاف کرنے والا بھی انصاف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ یعنی اس بچے نے کہا کہ یوسف کا کرتا دیکھو کہ کہاں سے وہ پھٹا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ لینا کہ یوسف نے زلیخا پر زبردستی کی ہے، زلیخا بے قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی، زلیخا نے زبردستی کی، پیچھے سے کرتا پکڑا پھٹ گیا، تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تو زلیخا سے دور رہنا چاہتے تھے۔ اب زلیخا کا شوہر تو منسٹر تھا، ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، اور جب اس نے کرتا دیکھا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے، وہی پھنسانا چاہتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اور سچے آدمی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بچپن میں 4 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ نمبر 1، یہی بچہ
جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگی تو اس موقع پر گواہی دی۔ نمبر 2، اللہ کی نیک بندی حضرت مریم پر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ دودھ پینے کی حالت میں بولنے لگے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام آیا تو فرعون کی بیوی کو جو عورت کنگھی کرتی تھی، اس کنگھی کرنے والی عورت کے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ اور نمبر 4، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی حضرت جریج پر جب تہمت لگی تھی تو ایک دودھ پیتا ہوا بچہ بولنے لگا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کی طرف سے گہوارے میں سوئے ہوئے ایک بے زبان بچے کو زبان عطا فرما کر کروا دیا گیا۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ آج بہت ساری چیزوں کو ہم بے زبان اور بے جان سمجھتے ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ایک روز اللہ کے یہاں گواہی دے گی۔ جس جگہ آدمی گناہ کرے تو وہ جگہ یا کمرے کے در و دیوار اور جو چیزیں گناہ کی جگہ پر رکھی ہوئی ہے وہ تمام چیزیں گناہ پر گواہ بن سکتی ہیں۔ خود انسان کا بدن بھی گناہ پر گواہی دے گا۔ یہ تمام چیزیں اگرچہ خاموش ہے، بے شعور ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گواہ بنے گی۔ اس لیے کسی جگہ بھی گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں رہے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو زلیخا کا شوہر کہنے لگا ان کیدکن عظیم، کہ یقیناً تمہاری مکاری یہ بہت بڑی مکاری ہے، یعنی تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر سمجھ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور اس کی بیوی ہی قصوروار ہے، اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا۔ عزیز نے کہا کہ یوسف اس بات کا چرچا اب جانے دو، یعنی بند کر دو۔ یوسف، میں منسٹر آدمی ہوں، اگر شہر میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے ایسا کام کیا تو میری بے عزتی ہوگی، اس لیے آپ اس بات کو بھول جاؤ اور یہ بات ہر کسی کو مت کہنا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہ عورت تو اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگ اور یقینی طور پر تو ہی گنہگاروں میں سے ہے۔ یعنی یوسف تو بے گناہ ہے، تو نے اس سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا، اسی پر تہمت لگائی، اس لیے تو اس سے معافی مانگ، اگر ان کا دل دکھ گیا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس موقع پر ایک خاص بات بھی بتلا دوں کہ کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کا دل مت دکھانا۔ اگر تم ان پر الزام لگاؤ گے تو وہ صبر کر کے چپ بیٹھ جائیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، لیکن ان کی طرف سے اللہ بدلہ لیں گے، اور اللہ بدلہ لیں گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب یہ پورا قصہ گھر کی چار دیواری میں ہوا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں ہے، پھیل جاتی ہے۔ جیسے کسی سے محبت ہو جائے تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے، شادی کا رشتہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بات بھی آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ ان میں خاص طور پر مصر کے بڑے افسروں کی فیملی میں یہ بات زیادہ مشہور ہو گئی، اور اونچے خاندان کی 5 عورتیں خاص طور پر آپس میں چپکے باتیں کرنے لگیں، اور اس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے کہ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ شہر میں چند عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے غلام کو پھسلاتی ہے۔ قد شغفها حبا، اس غلام کی محبت اس عورت کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، کہ ہم تو یقینی طور پر مانتے ہیں کہ وہ عزیز کی بیوی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یعنی ہمارے وزیر کی بیوی یہ کیسی عجیب عورت ہے کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ
خواہش پورا کرنے کا پلان بنایا، اس کے دل میں اس نوکر کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی سن لیجئے کہ جب کسی کی کوئی برائی سنے تو چپکے چپکے اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے متعلق، آپ کے متعلق کوئی معاملہ ہے یا آپ کی ذمہ داری میں آنے والی کوئی بات ہے، تو جس کے متعلق آپ نے کوئی بات سنی ہے اس کے پاس جا کر تحقیق کر لے، اس سے اصلاح کر لے، اس کو سمجھا دے، یہ نہیں کہ چرچا کرے۔ ایسے بھی حدیث میں فرمایا گیا المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ یہ ہے کہ ان عورتوں کے چرچے کی بنیاد یہ تھی کہ زلیخا نے اپنے ہی غلام کے ساتھ برا کام کرنے کا پلان کیا۔ اگر وہ اپنے مرتبے کے کسی آدمی سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تو کچھ بات سمجھ میں بھی آتی۔ یہ کہہ کر ان عورتوں نے زلیخا کو طعنہ مارنا شروع کیا، حالانکہ یہ کام شریعت میں خود اپنی جگہ برا تھا، چاہے نوکر کے ساتھ کرے چاہے کسی اور کے ساتھ کرے۔ ہماری شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح اور شادی کے بغیر کوئی عورت کسی مرد سے کوئی غلط تعلق نہ رکھے، اسی طرح کوئی مرد کسی پرائی عورت سے بغیر نکاح کے غلط تعلق نہ رکھے۔ لیکن آگے والی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں اس زمانے کے شاہی خاندان میں ایسا ناجائز کام کرنا کوئی غلط کام نہیں تھا، بے حیائی اور بے شرمی عام تھی۔ اس لیے ان کو سوال اس پر تھا کہ اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہو کر ایک غلام کے ساتھ تعلق، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب جب چرچا ہونے لگا تو بات پھیلتے پھیلتے زلیخا کے کان میں پہنچی۔ تو زلیخا نے سوچا کہ ان عورتوں کو تو بتلاؤ کہ جس غلام کی محبت میرے دل میں آئی ہے وہ کیسا غلام ہے۔ اس نے ان شہر کی عورتوں کو بتانے کے لیے ایک پلاننگ کی۔ اس کو قرآن نے تذکرہ کیا کہ فلما سمعت بمکرہن، کہ جب اس عزیز کی بیوی نے شہر کی عورتوں کی فریب سے بھری ہوئی باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان عورتوں کے لیے تکیہ لگی ہوئی بیٹھک یعنی مجلس تیار کی، اور ان عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی کہ سب عورتیں میرے خلاف باتیں کر رہی ہے، تو سب عورتوں کو دعوت نامہ بھیجا، سب کو بلوایا، ایک شاندار مجلس سجائی جس میں بہترین تکیے، شاندار ڈیکوریشن کا انتظام کیا۔ جب شہر کی عورتیں آ گئی، سب کو اس پارٹی ہال میں بٹھایا اور پھر سب کے سامنے کھانا رکھا، اور کھانا رکھنے میں زلیخا نے چالاکی کی کہ کچھ کھانا تو تیار رکھا اور کچھ کھانا ایسا رکھا جو اپنے ہاتھ سے چھری سے کاٹ کر کھانا پڑے۔ مثال کے طور پر پھل رکھ دیے اور اس کے کاٹنے کے لیے پلیٹوں میں تیز چھریاں رکھ دی۔ اب ظاہر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ پھل کاٹنے کے لیے زلیخا نے چھریاں رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے سامنے پھل کاٹ کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پورے رکھنے چاہیے اور اس کے ساتھ چھری رکھ دے، تاکہ جون سا پھل پسند ہو اس کو کھا لے، جو پسند نہ ہو وہ نہ کھائے۔ اب چونکہ کاٹنے کے بعد اگر نہ کھائے تو پھل بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے پھل رکھنے کا ادب یہ بتایا کہ مہمان کے سامنے پھل کاٹے بغیر رکھو اور ساتھ میں چھری رکھ دو۔ اب کھانا شروع ہوا، اب وہ عورتیں پھل لے کر کاٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عین اس موقع پر زلیخا نے ایک زوردار کھیل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی اور روم میں تھے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ باہر نکل کر ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ مقصد کیا ہے، یہ سمجھے کہ کوئی برا مقصد نہیں ہوگا، تشریف لائے، اور جب داخل ہوئے تو اندازہ ہوا کہ زلیخا کی پلاننگ کیا تھی، اس لیے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گئے۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نورانی چہرہ محفل میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے دیکھا تو ان کا جو حال ہوا اگر قرآن میں نہ ہوتا تو ہمیں یقین نہیں آتا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ہم کو پورا یقین ہے، اور اس کے سامنے ہم اپنی عقل کی بات بھی چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایک بہت عجیب حسن دیکھ کر ان کو بہت بڑا سمجھا، اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لائے اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا تو حیران رہ گئی، اور ایسی حیران رہ گئی کہ اپنے ہوش اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ پھل کاٹ رہی تھی، اس سے ذہن پورا ہٹ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے میں لگ گئی، اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی، اور تمام عورتیں اپنی زبان سے کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ آپس میں کہنے لگی یہ یوسف تو اللہ کے واسطے گناہ سے دور ہے، یہ یوسف کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا بزرگی والا فرشتہ ہے۔ یعنی اتنی چمک، اتنی نورانیت، اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو آسمان سے اترا ہوا کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھو، ایک تو ہے غریب گھر کی عورتیں جنہوں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی، تو وہ نعمت دیکھ کر دنگ رہ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شاہی خاندان کی عورتیں تھیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی حیران رہ گئی کہ پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا خوبصورت بنایا ہوگا، کیسا حسن و جمال دیا ہوگا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اب جب ان عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تو اب زلیخا کو بدلہ لینے کا موقع ملا۔ وہ بولی یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، یعنی جس غلام کے بارے میں تم نے مجھے تانا دیا تھا، صرف تم نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میں تو رات دن اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں، تو پھر میں نے اس سے محبت کی تو اس میں کیا قصور کیا؟ پھر زلیخا نے بھری مجلس میں اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ زلیخا نے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور زلیخا نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا لیکن اس نے خود کو گناہ سے بچا لیا۔ اور پھر وہ کہتی ہے سنو میں آج اقرار کرتی ہوں، میں نے طاقت لگائی تھی، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آئندہ کے لیے میں تمہارے سامنے اس کو دھمکی دیتی ہوں وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ جو میں اس کو حکم دیتی ہوں اگر وہ آئندہ پورا نہیں کرے گا تو وہ قید کیا جائے گا یا پھر وہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی آئندہ میرا کہنا نہیں مانا تو یا تو میں جیل میں ڈال دوں گی یا ذلیل کر دوں گی۔ اب زلیخا نے سب کے سامنے یہ دھمکی دی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ معاشرہ کتنا خراب ہوگا کہ کوئی ایک بھی ایسی عورت نہیں جو اس کو کہے کہ تو اتنی ہمت سے گناہ کی بات کیسے کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور سوچا کہ ایسے ماحول میں رہ کر کیا کرے، یہاں تو پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، ساری عورتیں بگڑی ہوئی ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب دعا مانگی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس برے کام کے لیے یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہے،
اس سے تو مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، یعنی جیل میں رہوں گا لیکن ان کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ جیل میں دنیا کی مصیبت ہوگی، اگر ان کے جال میں پھنس گیا تو آخرت کی سزا ہے، اور دنیا کی مصیبت آخرت کی سزا کے مقابلے میں آسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، اس کے باوجود اقرار کرتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ جو ان عورتوں کے داؤ کو آپ مجھ سے دور نہ کریں گے، اللہ سے کہہ رہے کہ آپ اے اللہ مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں نادانی کے کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ اگر آپ نے مجھے بچایا نہیں تو میں جال میں پھنس جاؤں گا، گناہ کر بیٹھوں گا۔ یہ کون کہہ رہے؟ ایک نبی کہہ رہے، اللہ کے نبی ہو کر ایک گناہ کے اتنے بڑے فتنے سے ڈر رہے ہیں تو عام لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پلاننگ میں اس محل کی تمام عورتیں شامل تھیں۔ شاید ان کا پلان یہ تھا کہ اگر زلیخا کے لیے اپنا مطلب پورا ہونے کا دروازہ کھل جائے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مصری عورتیں بھی زلیخا کی طرفداری میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ زلیخا تمہاری محسن عورت ہے، تم کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اب دیکھو کیسا معاشرہ ہے کہ احسان کے بدلے گناہ کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے آج کل اس طرح کا معاملہ بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی حفاظت کی دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی محل کی جتنی عورتیں تھیں سب کو شامل کیا کہ اللہ ان کے مکر سے مجھے دور فرمائیے۔ اور اس موقع پر آپ نے دعا میں ایک لفظ کہا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ علم کا تقاضا ہے گناہ سے حفاظت، اور جہالت میں نادانی میں انسان گناہ کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کرنا جہالت اور نادانی کا کام ہے، چاہے گناہ کرنے والا خود کو عالم سمجھتا ہو یا عالم کہلاتا ہو۔ آج کل تو ملازمت دلوانے کے عنوان سے، اسکول اور کالج میں داخلہ دلوانے کے عنوان سے، اونچے رینک کے عنوان سے عورتوں کے ساتھ کیسے واقعات ہو رہے؟ اللہ صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو جس جگہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے نقل کیا گیا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں شراب بکتی ہو وہاں اگر دودھ بھی پیئیں گے تب بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ شراب پی رہا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ گلاس میں کیا ہے۔ اس لیے جہاں جانے سے تہمت آ سکتی ہو وہاں مت جاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے دنیا کا نقصان کرنا پڑے تو کرو، لیکن آخرت کا نقصان مت ہونے دو، آخرت کا نقصان بڑا خطرناک ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فاستجاب لہ رب، پورے شہر میں پھیل گئی، اور زلیخا نے مجلس میں سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا، دھمکی بھی دے دی۔ تو اب وزیر کو صاحب کو شرم آئی، اس لیے انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف تم پاک ہو، تم نے گناہ نہیں کیا، لیکن اس بات کے چرچے کو ختم کرنے کے لیے ہم تمہیں تھوڑے عرصے کے لیے جیل میں رکھتے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دی۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا مانگی تھی تو ہم بھی ویسی دعا مانگیں، عافیت کی۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ میں آپ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تم نے مصیبت کا سوال کیا ہے، تم نے اللہ سے مصیبت مانگی ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی دعا مت مانگو،
اس لیے کہ صبر کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ پہلے مصیبت آتی ہے، اس کے بعد اس مصیبت پر صبر کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں عافیت کے بارے میں ایک بہت جامع دعا آئی ہے، اللہم انی اسألوک تمام العافیہ واسألوک دوام العافیہ، تمام اور دوام۔ اللہم انی اسألوک تمام العافیہ واسألوک دوام العافیہ واسألوک الشکر علی العافیہ، کہ اللہ میں آپ سے پوری عافیت کا، تمام عافیت، پوری عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں آپ سے ہمیشہ کی عافیت، دوام العافیہ، ہمیشہ کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں آپ سے عافیت پر شکر کی توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، یعنی اے اللہ میں آپ سے مکمل تندرستی، ہمیشہ کی صحت اور تندرستی پر شکر گزاری کا سوال کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاک دامنی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک جیل میں رکھے۔ اب آپ جیل میں پہنچ گئے۔ اب شروع میں یہ جیل بظاہر مصیبت تھی، کچھ عرصے کے بعد حقیقت میں وہ رحمت بن گئی، اس لیے کہ جیل میں جانے کے بعد آپ کو بادشاہت ملی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دوسرے دو شاہی خادم، شاہی نوکر قیدی بن کر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی، جو صحیح ثابت ہوئی، اور ان میں سے ایک شاہی خادم واپس بادشاہ کا خادم بن گیا۔ اور ایک دن، میں پورے قصے کو سکیپ کر رہا ہوں، جتنی ضرورت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی صحیح تعبیر کوئی بھی نہیں بتلا سکا۔ اس قیدی نے بادشاہ سے اجازت لے کر جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلائی۔ جب وہ تعبیر بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے جیل خانے میں ایک ایسا قیمتی آدمی ہے، اس کا علم تو بہت اونچا ہے، اعلیٰ ہے۔ بادشاہ نے یہ کہلوایا کہ اس آدمی کو جیل سے نکال کر میرے پاس لاؤ، میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لیے عزت کا راستہ اپنایا، اور خود بادشاہ نے اپنا آدمی بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ اب بادشاہ کا آدمی جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے آیا تو فرمایا کہ میری ایک شرط ہے، اور جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی وہاں تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں۔ کہا کہ پہلے اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ مصر کی جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی ان کا کیا حال ہے؟ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ یہ ایک نبی کی ہمت کی بات ہے کہ خود بادشاہ کا آدمی بلانے آیا تو کہا کہ میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ مجھ پر جو تہمت لگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ میں پاک ہوں، زلیخا کو بھی معلوم ہے کہ میں پاک ہوں، لیکن بادشاہ سلامت کو بھی معلوم ہو جائے، زلیخا کے شوہر کو بھی معلوم ہو جائے، اور مصر کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس موقع پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا، بخاری میں فرمایا کہ جتنی مدت حضرت یوسف جیل میں رہے، اللہ کے نبی فرماتے اگر اتنی مدت میں جیل میں رہتا اور مجھے جیل سے بلایا جاتا تو میں فوراً قبول کر لیتا، یعنی بغیر شرط لگائے جیل سے نکل آتا۔ یہ بات عام انسانوں کی خیرخواہی کے اعتبار سے مناسب اور افضل ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب موڈ میں ہوتے ہیں تو اونٹ بھی نکل آتا ہے، اور جب موڈ میں نہیں ہوتے تو سوئی بھی نہیں نکلتی۔ اس سے عام انسانوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب اس طرح رہائی کا موقع آئے تو فوراً نکل جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی رائے بدل جائے، سزا برابر باقی رہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کی خیر خواہی میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جرأت اور اعلیٰ ہمت کی تعریف بھی ہو گئی۔ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھو کہ جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی، لیکن زلیخا کا نام نہیں لیا۔ آپ چاہتے تو صاف لفظوں میں کہہ دیتے کہ بادشاہ سے کہو کہ زلیخا سے پوچھے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ نبی کا حال ہوتا ہے کہ کسی کی عزت نہیں جانی چاہیے، ہاں اپنا حق ہے، جو مقدمہ ہے وہ کرو، لیکن ادب و احترام کے ساتھ، اور اس بات کا خیال کر کے کہ کسی مومن کی عزت نہ جائے۔ اسی طرح جس گھرانے میں بڑے ہوئے اس گھرانے کا حق ادا کرنا، یہ شریف انسانوں کی فطرت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرے رب تو ان عورتوں کے مکر و فریب کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے فوراً حکم کیا کہ زلیخا کو دربار میں بلاؤ، اور جن جن عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی ان سب کو دربار میں لاؤ، اور بھری مجلس میں سب کے سامنے سوال کیے۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، پوچھا کہ تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خود بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ سمجھتا تھا، اور اللہ کی قدرت کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس بادشاہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور ایمان پر اس بادشاہ کی موت آئی۔ جب بھرے دربار میں بادشاہ نے ان عورتوں سے سوال کیا تو انہوں نے صحیح اور سچی بات بتلا دی۔ تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف تو بہت پاک آدمی ہے۔ پھر زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ آج بھرے دربار میں تمام عورتوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، اور ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم اپنی جگہ پاک صاف رہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، کوئی الزام لگائے، تہمت لگائے، لیکن ہم پاک صاف رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے یہ تحقیق اس لیے کرائی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یعنی زلیخا کا شوہر مجھے بازار سے خرید کر لایا تھا، جس نے میرا اکرام کیا تھا، جس نے مجھے عزت سے رکھا تھا، اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو میں نے عزت سے رکھا تھا اس نے میری بیوی پر غلط نگاہ اٹھائی۔ میں اپنے مالک زلیخا کے شوہر کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ میں نے تیری غیر حاضری میں تیری بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کی، اور میرا تو ایمان اور یقین ہے کہ جو خیانت کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی صحیح راستہ نہیں بتلاتا۔ کوئی آدمی ہم پر بھروسہ کرے تو ہمیں اس کے بھروسے کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی نے ہمارے حوالے اپنا کاروبار کر دیا تو ہم بھی امانت داری سے کام لیں۔ ایسے موقع پر ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے دکان کا مالک میری ہر ایک چیز کو نہیں دیکھتا، لیکن میرے اللہ میری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ میں خیانت کروں گا تو اللہ کبھی مجھے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اگر میں امانت داری سے رہوں گا تو اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اور اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی احتیاط دیکھیے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے بات صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے شاہی انعام مجھے ملا، میرا اکرام کیا گیا، حکومت کا کوئی عہدہ مجھے دیا گیا، تو لوگ اس کی وجہ سے میرے خلاف زبان سے کوئی بات تو نہیں بولیں گے، لیکن ان کے دل میں میرے متعلق بدگمانی رہے گی کہ یہ یوسف وہی تو ہے جس کا اس طرح کا کوئی غلط معاملہ ہوا تھا۔ اس لیے آپ نے پہلے ہی سے معاملے کی صفائی کروا دی کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، اور وہ عورتیں واقعی قصوروار ہیں۔ اس سے ہم کو ایک سبق ملا
کہ بعض مرتبہ لوگ کسی دنیاوی مرتبے یا منصب کی وجہ سے کسی کے خلاف کوئی بات نہ بولے تو وہ ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی عہدے پر ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، عوام نہیں بول رہی ہے، تو وہ عوام کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ بولیں گے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن دل سے لوگ کڑتے ہیں، اس لیے بات کی صفائی کر لینا بہتر ہے تاکہ ہم لوگوں کو بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ کریں۔ لیکن لوگ جب کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتے، لیکن جب وہ منصب چلا جاتا ہے تو اس قصوروار انسان کی کیا گت بنتی ہے، اس کے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد ان کا پورا بدن کالا پڑ گیا، ان کے بدن پر دھبے پڑ گئے، بہت بری شکل ہو گئی۔ اللہ ایسی بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ غسل دینے کے بعد بہت بری شکل ہو گئی، تو اس نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی تیرے ابا کا ایسا حال کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے باپ کا ایک خاص گناہ مجھے معلوم ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کو مرنے کے بعد فوراً سزا ہوئی ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ میرے ابا محلے کی مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار تھے، ان کے پیسے ان کے پاس رہتے تھے، وہ ان پیسوں کا حساب صحیح نہیں رکھتے تھے، مسجد اور مدرسے کے پیسوں میں سے بھی گھر میں خرچہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے کوئی بھی ذمہ داری ہماری پاس ہو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، امانت داری سے نبھاؤ، اس میں خیانت نہ کرو۔ بہرحال بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے پوری آن بان اور شان کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں تشریف لاتے، پھر اس کے بعد وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص آدمی بنا لیتا۔ اب اس قصے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا مقام دیا کہ جو بھائی کسی زمانے میں دشمن تھے وہ بھی آپ کی تعریف کرنے والے بنے۔ زلیخا جو آپ پر تہمت لگا رہی تھی وہ بھی خود کو قصوروار اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کا اعلان کر رہی۔ شہر کی بڑی عورتیں جو کسی زمانے میں زلیخا کے ساتھ تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اقرار کرتی ہیں۔ زلیخا کے ایک رشتہ دار بچے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، اور خود عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا چرچہ آپ جانے دو۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی واقعی تقوی اپنائے، پاک دامنی سے رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تہمتوں کے بادل چھٹا دیتے اور دشمنوں سے بھی عفت اور پاک دامنی کا اعلان کروا دیتے۔ اب جب زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا تو اس کے مر جانے کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور یہ نکاح خود مصر کے بادشاہ نے کروایا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے مصر کا بادشاہ بنایا۔ نکاح ہو جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن زلیخا سے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ تو ناجائز، غلط اور حرام طریقے سے خواہش پورا کروانا چاہتی تھی، آج دیکھو اللہ نے حلال اور جائز طریقے سے ہم دونوں کو جمع کر دیا جو تم چاہتی تھی۔ یعنی غلط طریقے سے خواہش پوری کرنے کا منصوبہ، اس کے مقابلے میں کیا یہ نکاح والا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ ناجائز غیر شرعی طریقے سے تعلقات قائم کر کے خواہش پوری کرنے کے مقابلے میں نکاح کا حلال طریقہ ہی بہتر اور فائدے والا ہے۔ آج کل بغیر شادی کے لڑکے اور لڑکی کا ایک ساتھ رہنے، لیو ان کے عنوان سے غلط تعلقات قائم کر کے حرام کاری کرنے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، جو شرعی اور اخلاقی طور پر بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہرحال زلیخا نے اپنی زندگی کے کیے ہوئے ان ناجائز اور غلط پلان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، گناہ کا اقرار کر کے استغفار کیا کہ میں بہت بڑی غلطی پر تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی اور میں نے غلط کام کی پلاننگ کی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ زلیخا نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور شادی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی زندگی اچھے طریقے سے گزرنے لگی۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور زلیخا کے شوہر بھی ہے، زلیخا اب ان کی بیوی بھی بن گئی ہے، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے
اور ایک نبی کے گھر میں رہنے کی برکت سے زلیخا کو اپنے زمانے کی ولیہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ کر زلیخا بھی بہت نیک اور صالحہ عورت بن گئی، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والی بن گئی، اللہ کا ذکر کرنے والی بن گئی، اللہ سے محبت اور پیار کرنے والی بن گئی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ زلیخا اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، اللہ سے محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت اس سے بھی زیادہ پیدا فرما دی جتنی پچھلے دنوں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ شوہر کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے گہری محبت ہونی ہی چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شکایت کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتی جتنی پہلے رکھتی تھی۔ زلیخا نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ رہنے کی برکت اور آپ کے وسیلے سے اب میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور اب اس کی وجہ سے میرے دل میں دوسروں کی محبت، دوسرے تعلقات اور خیالات کمزور ہونے لگے۔ میرے دل میں صرف اللہ کی محبت اب پیدا ہو گئی۔ شوہر سے محبت اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی اللہ ہی کی رضا اور شرعی حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح سے زلیخا کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کا نام لیہ تھا، اور 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ وہ جو بیٹی تھی لیہ، اس کا نکاح بعد میں اللہ کے ایک بڑے نبی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا، اور ان کی عجیب و غریب قربانی کا واقعہ انشاءاللہ آگے چل کر کے پھر کسی موقع پر وہ آئے گا۔ تو یہ پورا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قصے میں جو نصیحت کی باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔